السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس حوالہ سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، کچھ علماء کرام یعنی امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو ہمیں حکم دکھا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مفتی سمر عباس عطاری کی اور مفتی عبدالواحد قریشی کی، یعنی دونوں ایک طرف ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے مرزا علی بن حفظہ اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر آپ کمنٹس کے اندر بتائیے گا کہ دلائل کن کے زیادہ مضبوط ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ رفع یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، نبی نے حکم نہیں دیا، یاد رکھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، قول کہنا، حکم یہ نہیں ہے، یہ فعلی حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا، میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا، مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا۔ وہ یہ نہیں دکھا سکتا، یہ جیلم والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو۔ میں بچے تیرے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا، یہ حدیث بھی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین چھوڑ دو، میں یہ بھی تمہیں دکھاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع یدین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع یدین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع یدین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں۔ فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع یدین کرو، تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع یدین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں۔ رفع الیدین کے بارے میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے تا دم مرگ؟ جی، حضرت علی نے جب رفع الیدین کا طریقہ سکھا دیا تو حضرت علی سے بڑھ کر سنت کا عامل کون تھا؟ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تو کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے۔ بس یہ ایک حدیث آپ کے 50 شیطانی وسوسوں کا جواب دے گی جو آپ کو حنفیوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ وفات تک ثابت کرو، خلفائے راشدین سے ثابت کرو، آخری نماز ثابت کرو۔ آخری نماز 30 سال بعد ہی نماز مولا علی دی تو دس رہا میں دسو ہوں جاؤ نہ جاؤ پرانے سوال لے کے بابے کو زندہ ہو کو نویں پاک چھوڑو۔ ہاں تو نویں نے بھی جڑی پاک چھوڑنی ہے، میں وہ جواب بھی ریکارڈ کروا دیا۔ مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں مرے ہوئے زندہ قیامت تک آنے والے سارے وسوسے ایک ایک کا جواب دیا میں نے الحمدللہ، تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے جی، حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے۔ سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے جھوٹ کے اوپر۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے۔
حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں. جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک. اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے. نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے. جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو داؤد میں. بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں، سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوق کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا، ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں، جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی، کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے، یہ ذرا آپ نے بتانا ہے.
ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد میں 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ ہے حضور کی وفات کے. فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر اصحاب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں, بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا, یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا, نہیں, انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ, امام بخاری مسلم کے استاد نے, کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں, ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی, 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں لی سرکار نو مندے ہو, اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں, اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا, جی دکھا دیا ہے, اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں عقلاً, کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک, وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا, لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں, 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی, بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, ٹھیک ہے جی, گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جابر بن سمرہ والی, شریر گھوڑوں کی دمیں, وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں, اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی یا رفع دین نہ کرنا, اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو, میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں. فرمان تم دکھا دو, ارفعوا ایدیکم, حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا, میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ, حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا, حضور پاک تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو, نماز میں رفع دین نہ کرنا, سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم ہے, جلد اول ہے, صفحہ 181 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے, یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے,
باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے، آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، حکم کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میں حکم دیتا ہوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسے پڑھی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی احادیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جزء رفع الیدین، ان کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ بلکہ نبی ایک غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے اور یا سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے موسم کے اندر چادر سے ہاتھ نکال کر رفع الیدین کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ چادر سے ہاتھ کیوں نکال رہے ہیں؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اب حدیث بیان کی جاتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ناظرین جبکہ وہ روایتی ضعیف ہیں، اگر کہتے ہیں نہیں جی ضعیف نہیں ہے تو پھر ناظرین یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ امام ایک اللہ کے ولی امام گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک تکبیر تحریمہ کے ایک مرتبہ ایسے کرنا ہے، نہ کہ بار بار کرنا ہے۔ وہاں پہ تو تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔